باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ خدا کی قدرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم کے بدن مطہر کی تخلیق نہایت اعلیٰ و اکمل درجے پر کی ہے۔ آپ وہ ذات اقدس ہیں جن کی سیرت و صورت کامل ہے۔ آپ وہ اشرف الانبیاء ہیں جن کا باطن کمالات میں اور جن کا ظاہر صفات حمیدہ میں کامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جیسا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ آقا دیکھتی بھی کیسے جب آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، گویا کہ آپ کو آپ کے رب نے آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی نے ہمارے نبی مکرم کو بڑی قدر و منزلت عطا فرمائی اور آپ کو ایسے فضائل و محاسن و مناقب کے ساتھ مخصوص فرمایا جن کا احاطہ ممکن نہیں۔ آپ کی مبارک صورت اور اس کے حسن و جمال کے متعلق بہت سی احادیث صحیحہ مشہور و منقول و مروی ہیں، جن میں سے چند احادیث مبارکہ سے استفادہ کرتے ہوئے رحمت للعالمین علیہ وآلہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے حسن و جمال کی ایک مبارک جھلک سے الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ سامعین کرام کی عظیم سماعتوں کے مقدر چمکانے کی عظیم سعادت حاصل کرنے لگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور نبی کریم علیہ وآلہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا چہرہ مبارک روشن اور گولائی لیے ہوئے، نہ زیادہ بھرا ہوا نہ لاغر، بلکہ بدن کے متناسب چہرے پر ہلکا گوشت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ گورا، پیشانی فراخ اور ریش مبارک ایسی گھنی جو سینہ انور کو ڈھانک لے۔ آپ کے بال مبارک نہ بالکل سیدھے نہ بلدار بلکہ قدر خمدار۔ آپ کی جبین مبارک کشادہ، ملائم، روشن اور چمکدار، گویا چراغ سے نور بکھر رہا ہو۔ آپ کی چشمان مبارک سیاہ و کشادہ، آپ کی اونچی بینی، نورانی ناک اور کمال چوڑے دانت، آپ کے دندان مبارک بارش کے اولوں کی طرح سفید و شفاف۔ جب آپ ہنستے تو دندان مبارک بجلی کی طرح چمکتے، اور جب آپ گفتگو فرماتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ نور کی جھڑیاں آپ کے دندان مبارک سے جھڑ رہی ہیں۔ آپ کی گردن مبارک نہایت خوبصورت، گویا چاندی سے ڈھلی ہوئی سراہی ہو۔ آپ کا سر مبارک بڑا، دہن مبارک کشادہ، آپ کے دونوں شانوں کے مابین سرخ گوشت کا پارہ تھا جسے مہر نبوت کہا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس مہر نبوت سے مشک کی خوشبو آتی۔ آپ کا سینہ انور چوڑا، شکم و سینہ ہموار، اور سینہ مبارک سے ناف مطہر تک بالوں کی مستقیم، باریک اور نہایت خوبصورت لکیر۔ آپ کے کاندھے بڑے، بازو موٹے، ہڈی بھری ہوئی،
کلہائیاں، پنڈلیاں اور ہتھیلیاں فراخ، قدمین شریفین چوڑے، دست و قدم مبارک لمبے۔ آپ کا قد مبارک نہ زیادہ طویل نہ زیادہ قصیر، پر باوجود اس کے جو سب سے لمبا شخص ہوتا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوتا تو آپ علیہ السلام اس سے بلند معلوم ہوتے۔ سبحان اللہ، ما اجملکا، ما احسنکا، ما اکملکا۔ کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں، کتھے جا لڑیاں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت و سیرت کے حسن و جمال کی شان و شوکت کے متعلق وارد ہوئی تمام احادیث مبارکہ اعلیٰ و ارفع ہیں، جن میں سے بعض احادیث مبارکہ سے استفادہ کرتے ہوئے جسد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لطافت و نفاست بیان کرنے کی عظیم کوشش کرنے لگا ہوں۔ دعا ہے رب کریم مجھے حق بات کہنے اور آپ کو حق بات سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائشی طور پر مختون اور ناف بریدہ تھے۔ والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ طیبہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام نجاستوں سے جو بچے کی ولادت کے وقت ہوتی ہیں، فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام نجاستوں سے پاک جنم دیا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن جمال پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور ملیح اور سفید تھا۔ حضرت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موٹے بدن کے نہ تھے اور نہ گول چہرے کے، البتہ تھوڑی سی گولائی آپ کے چہرے مبارک میں پائی جاتی تھی، یعنی چہرہ انور نہ بالکل گول تھا نہ بالکل لمبا بلکہ دونوں کے درمیان تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ سفید اور سرخی مائل تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ علیہ السلام کا چہرہ تلوار کی طرح چمکتا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ چاند و سورج کی طرح چمکتا تھا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسرور اور خوش گھر تشریف لائے تو خوشی کی وجہ سے آپ کے رخ انور سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں نے ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا پوچھا تو یوں گویا ہوئی کہ اگر تو آپ کے رخ انور کو دیکھتا تو تجھے کہنا پڑتا کہ آفتاب جہاں طلوع ہو رہا ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کی 4 زلفیں مشک میں بسی ہوئی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت آپ علیہ السلام کے سر اور داڑھی مبارک میں 20 بال بھی سفید نہیں تھے۔ حضرت ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی مثل چمکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریکی میں اس طرح دیکھتے تھے جس طرح دن کی روشنی میں دیکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ وآلہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی قوت سماعت کا یہ عالم تھا کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے فرمایا، میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچراتا ہے اور اسے حق ہے کہ وہ چرچرائے کہ آسمان میں 4 انگشت جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک مبارک بلندی مائل اور درمیان میں خمیدہ تھی، اس پر نور نمایاں نظر آتا تھا۔ ابتدا میں دیکھنے والے کو گمان گزرتا کہ ناک مبارک زیادہ بلند ہے، لیکن غور سے دیکھنے پر معلوم ہوتا کہ محض نور کی چمک کی وجہ سے بلند معلوم ہوتی ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی بالوں والے کو کہ اس کے بال کندھوں تک لٹکے ہوں، سرخ لباس میں حضور اکرم نور مجسم فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہ دیکھا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے شوارب یعنی مونچھیں نہیں کٹواتا وہ ہم میں سے نہیں۔ امام النودی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، شوارب کو اس قدر کاٹا جائے کہ لب ظاہر ہو جائیں اور ان کو جڑ سے ختم نہ کیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے ناخن مبارک کٹوائے اور موجودہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں تقسیم فرما دیے۔ حضرت امام باقر ابن علی ابن الحسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم جمعہ اپنے ناخن اور شوارب مبارک کاٹنا مستحب گردانتے تھے۔ معجم الاوسط میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لب اللہ عز و جل کے تمام بندوں کے لبوں سے زیادہ حسین تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کا مسوڑوں اور جبڑوں کے اندر جوڑاؤ انتہائی حسین انداز میں تھا اور ترکیب میں کامل حسن محسوس ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسکراتے در و دیوار آپ کی مسکراہٹ سے یوں چمک جاتے جس طرح وہ آفتاب کی کرنوں سے روشن ہو جاتی ہیں۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن حضرت انس کے گھر کے کنویں میں ڈالا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مدینہ منورہ میں اس سے زیادہ شیریں اور لذیذ پانی کسی دوسرے کنویں کا نہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہ دیکھا، گویا آپ علیہ السلام کے رخسار مبارک میں سورج تیر رہا ہے۔ جب آپ علیہ السلام مسکراتے تھے تو دیواروں پر اس کی چمک پڑتی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے سواری پر بٹھایا، میں نے ختم نبوت کو بوسہ دیا تو اس سے مجھے مشک کی خوشبو محسوس ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں کسی راستے سے گزر جاتے تو وہ راستہ خوشبو سے مہک جاتا، تو لوگ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راہ کو شرف قدم بوسی بخشا۔ حضرت مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی دل والے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہاتھ مبارک اٹھائے دعا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ میں نے آپ علیہ السلام کی بغلوں کی سفیدی کا مشاہدہ کیا۔ بنی عریش کے ایک شخص نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بغل گیر ہوئے تو آپ علیہ السلام کی بغلوں کا پسینہ مبارک مجھے لگ گیا جس کی خوشبو مشک جیسی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام خوشبو لگائیں یا نہ لگائیں، لیکن جب کسی سے مصافحہ کرتے تو وہ سارا دن اس دست مبارک کی خوشبو سے معطر رہتا۔ آپ علیہ السلام کسی بچے کے سر پر ہاتھ مبارک پھیرتے تو وہ بچہ دوسروں سے دست شفقت کی خوشبو کی وجہ سے منفرد پہچانا جاتا۔ نہ بوئے جنت کی کوئی چاہت، نہ مشک و عنبر کی کوئی قیمت، ارے ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے پسینہ رش کے گلاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں،
ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ سے متعلق آپ کے بچپن میں ایک انوکھی بات دیکھی تھی جو آپ کی نبوت کی روشن دلیل ہے اور میرے اسلام کی نعمت سے فیضیاب ہونے کی ایک بڑی وجہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام گہوارے میں لیٹے ہوئے چاند سے گنگناتے اور اس سے ہم کلام بھی ہوتے، اور جس طرف آپ انگلی مبارک سے اشارہ فرماتے چاند اس جانب مڑ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس سے باتیں کرتا اور وہ مجھ سے، وہ مجھے رونے سے بہلاتا، اور جب وہ عرش الہی کے نیچے سجدہ ریز ہوتا تو میں اس کے گرنے کی آواز سنتا تھا۔ مستور بن شداد کے والد فرماتے ہیں، میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرف حاضری پایا، میں نے دستے کرامت مآب کو پکڑا، میں نے محسوس کیا کہ وہ ریشم سے زیادہ نرم اور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ عبد الرحمن بن مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہیں ان کے بھائی سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریب سے دیکھا جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام اونٹنی پر سوار تھے اور پاؤں مبارک رکاب میں آسودہ تھے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ علیہ السلام کی پنڈلیاں مبارک اپنی سفیدی اور چمک دمک کی روح سے یوں معلوم ہو رہی تھیں جیسے کھجور کا خوشہ اپنے پردے سے ابھی باہر نکلا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم بشریت میں حسین ترین قدم والے تھے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو آگے کی طرف جھک کر چلتے تھے، گویا ڈھلان سے نیچے اتر رہے ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ جیسا سبک رفتار اور حسین چال والا نہ پہلے دیکھا اور نہ بعد میں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے بدن مبارک کے ساتھ توجہ فرماتے، صرف گردن پھیر کر متوجہ نہ ہوتے کہ اس طرح لاپرواہی کا اظہار ہوتا ہے اور تکبر جھلکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین کسی شے کو نہیں دیکھا۔ چمک اور تابانی چہرہ اقدس میں اس قدر تھی گویا آفتاب آپ کے چہرے میں چل رہا ہے۔ میں نے آپ سے زیادہ تیز رفتار بھی کوئی نہیں دیکھا، گویا زمین آپ کے قدموں سے لپٹی جاتی ہے، ہم آپ کے ساتھ چلنے میں بمشکل ساتھ دے سکتے تھے، جبکہ آپ علیہ السلام اپنے معمول کی چال سے چل رہے ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس قدر شفاف، صاف، حسین، خوبصورت اور سفید رنگ تھے گویا چاندی سے آپ کا بدن شریف ڈھالا گیا ہو، اور آپ کے منہ مبارک قدر خمدار اور گھنگریالے تھے۔ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک کے قطرات چمک دمک میں موتیوں کی مانند اور خوشبو و مہک کے لحاظ سے کستوری کی مانند تھے۔ حضرت زکوان تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ دھوپ اور چاندنی میں کبھی نہیں دیکھا گیا، نیز مکھی آپ علیہ السلام کے جسم اور لباس مبارک پہ نہیں بیٹھتی تھی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو تمہارے کلام کی طرح لگاتار اور جلدی جلدی نہیں ہوتی تھی، بلکہ صاف، واضح اور ہر کلمہ اور ہر مضمون ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا۔ جو شخص مجلس میں موجود ہوتا وہ اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیتا تھا۔ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی وجہ سے کسی جانب اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ کی ہتھیلی سے اشارہ فرماتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انگلیوں سے اشارہ کرنا تواضع کے خلاف ہے، اس لیے آپ علیہ السلام پورے ہاتھ کی ہتھیلی سے اشارہ فرماتے۔ جب کسی بات پر تعجب فرماتے تو ہاتھ کو الٹ دیتے تھے۔
اور جب بات کرتے تو ہاتھ کو ملا لیتے تھے، کبھی گفتگو کے ساتھ ہاتھوں کو بھی حرکت دیتے تھے اور کبھی داہنی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے اندرونی حصے پر مارتے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ چاندنی رات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت سرخ جوڑا زیب تن کر رکھا تھا۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا تو کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا، میں کبھی چاند کو دیکھتا تو کبھی آپ علیہ السلام کے رخ انور کی جلوہ گری کو۔ آخر کار میں نے یہی فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمنہ کا چاند اس چاند سے زیادہ منور ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ ارے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی رفعت میں کہا کہ آپ علیہ السلام دور سے بہت خوبصورت اور قریب سے نہایت شیریں اور حسین معلوم ہوتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا۔ میت میں جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں میں نے آپ علیہ السلام میں میت والی کوئی شے نہ پائی۔ تب میں نے کہا آپ علیہ السلام بصورت حیات اور بصورت ممات پاکیزہ اور معطر ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام کے جسد اطہر سے نکلنے والی مشک بار اور عطر بیز مہک نے ماحول کو خوشبودار بنا دیا، ہم نے اس جیسی خوشبو کبھی نہ پائی۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ علی تیرے سوا مجھے کوئی اور غسل نہ دے، کیونکہ تیرے سوا جو بھی میرے سطر پر نظر ڈالے گا وہ نابینا ہو جائے گا۔ بس مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں یہ آخری الفاظ بیان فرمائے کہ جو شخص اچانک آپ علیہ السلام کو دیکھتا وہ خوف زدہ ہو جاتا، اور جو آپ علیہ السلام سے ملاقات کرتا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا تھا۔ ہر وہ شخص جس نے نبی پاک علیہ السلام کی تعریف میں اپنی زبان مبارک کو حرکت دی کہتا ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے پہلے یا آپ علیہ السلام کے بعد کبھی کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی مماثل ہو۔ جگر پارائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد پڑتے غم میں دل فگار ہو کر فرماتی ہیں، جس نے ایک دفعہ بھی خاک پائے احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونگھ لی ہے، کیا تعجب ہے اگر وہ ساری عمر کوئی اور خوشبو نہ سونگے۔ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں وہ مصیبتیں مجھ پر ٹوٹی ہیں، اگر یہ مصیبتیں دنوں پر ٹوٹتی تو دن رات میں تبدیل ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال سے ہمیں بھی لذت آشنا ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، اے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔
یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی ایسا مختصر بعد از خدا بزرگ تو ہی ایسا مختصر.